اور برطانیہ کے سیاسی نظام میں شامل ہو کر مسئلہ کشمیر پر کام کر رہے ہیں۔ اس بار ہم نے یوم سیاہ پر بھارتی سفارت خانے کے سامنے احتجاج کیا ہے۔ میرا بھی یہ ایجنڈا ہے کہ بلدیاتی انتخابات وقت پر ہوں۔ صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی پریس کانفرنس۔ دن ہونی چاہیے اور میں نے کہا جو میں اپنے گڈ آفسز یوز کروں گا آرمی سے بھی اور دیگر لوگوں سیکورٹی اداروں سے بھی اور دیگر لوگوں سے بھی بات کر کے وہ میرا بھی یہی ٹارگٹ ہے جو فاروق حیدر صاحب لطیف اکبر صاحب نے کہا اور غالباً شاہ غلام قادر صاحب اور یاسین صاحب یہی کہتے ہیں کہ ایک ہی دن ہونی چاہیے، لہٰذا ہم اسی میں ورکنگ کر رہے ہیں کہ ایک ہی دن ہو جائے۔ کل وزیر دفاع نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ بات اٹھائی ہے کہ ہم اس طرح کی سیکورٹی کو بغیر نہیں کر سکتے، وہ میں نے یا پھر وہ اپنے سورسز کی جو ہے یہ انتخاب جی ہاں وہ میں نے جب یہ پاکستان کے اندر اس وقت سنگین کرائسس ہے اور حالات اتنی بھی ایک مالیاتی ڈسپلن جو ہے وہ کرائسس کا شکار ہے، تو ان حالات پر کیسے ممکن ہو سکتے ہیں یہ حالات؟ وزیر داخلہ کی ویڈیو میں نے سنی ہے کیونکہ آئی ایم انٹرسٹڈ کہ الیکشن ہو جائے، آف کورس میری چاروں طرف نظر ہے۔ انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں دیں گے، انہوں نے کہا کہ ہم شاید اتنی فورس نہ دے سکیں، تو وہ میں نے کہا میں خود بھی کوشش کر رہا ہوں، آئی ایم یوزنگ مائی گڈ آفسز کہ وہ دے دیں اور ایک ہی دن پر جس طرح شاہ صاحب نے بھی کہا ہے وہ ہو جائے۔ جی آزاد کشمیر کی پی ڈی ایم مردہ گھوڑا ہے جو بلدیاتی انتخابات سے فرار چاہتی ہے۔ حکومت آزاد کشمیر ہر صورت بلدیاتی انتخابات کروائے گی۔ اپوزیشن کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ معاون خصوصی اطلاعات چودھری رفیق نیر۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی اطلاعات ماحولیات سمال انڈسٹری چودھری محمد رفیق نیر نے اپوزیشن رہنماؤں کی اسلام آباد اور مظفر آباد میں پریس کانفرنس کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ آزاد کشمیر کی پی ڈی ایم مردہ گھوڑا ہے جو بلدیاتی الیکشن سے فرار چاہتی ہے، مگر حکومت ہر صورت بلدیاتی انتخابات کروائے گی۔ اپنے خصوصی بیان میں انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے، اس لیے وہ پریس کانفرنسوں میں الزامات کے ذریعے عوام کی توجہ حاصل کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے قائدین کی یادداشت کے لیے یہ کہنا ضروری ہے کہ ان کے قائد کا معاہدے کی وجہ سے مسئلہ کشمیر سرد خانے کی نظر ہوا، جبکہ نون لیگ کی قیادت کو یہ بتانا ضروری ہے کہ ان کے قائد نے کشمیریوں کے زخموں پر نمک پاشی کرتے ہوئے بھارتی حکمرانوں سے ساڑیوں کی تبادلے کیے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے عالمی سطح پر مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے اور سلامتی کونسل میں کشمیر کے مسئلے کو پوری قوت سے اٹھایا۔ وزیر اعظم صدارت الیاس خان کی قیادت میں بہترین گورننس کا نظام قائم ہے جو کشمیری عوام کو بہترین سہولتوں کی فراہمی کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہے۔ وزیر اعظم صدارت الیاس خان بلدیاتی انتخابات کے لیے پرعزم ہے، تمام طرح ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سیکیورٹی کی عدم فراہمی کا بہانہ بنا کر مرحلہ وار انتخابات کرانے کا فیصلہ قبول نہیں۔ سپریم کورٹ نے ایک ہی دن میں الیکشن کرانے کا حکم دے رکھا ہے۔ حکومت آزاد کشمیر اپنے طور پر کسی صوبے سے سیکیورٹی فورسز طلب نہیں کر سکتی۔ متحدہ اپوزیشن کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس۔ بندیوں کا جو معاملہ تھا وہ اتنا شدید تھا، طویل تھا کہ وہ 5 سال میں نہیں ہو سکا، پھر ہائی کورٹ کے اندر گئے، پھر معاملہ سپریم کورٹ تک رہا اور اس سکوت میں آ کر جو ہے وہ فیصلہ ہوا۔ ہمیں اس پر شکایات ہے، تفویضات ہے ہمارے حلقہ بندیوں پر، لیکن ہم نے عوامی نمائندگی کے پیش نظر یہ ایک الزام لگایا جاتا تھا کہ اراکین اسمبلی نہیں ہونے دیتے جی۔ اچھا جی، اختیار کی منتقلی، وہ اختیار کی منتقلی کیسے ہوگی جو لوگوں کو یہ بیوقوف بنایا جا رہا ہے؟ کیا وزیر اعظم کا اختیار جو ہے وہ آئے گا اس کے پاس ضلع کونسل کے چیئرمین کے پاس؟ کیا جو اسمبلی کے اراکین کا جو اختیار ہے قانون سازی کا وہ کیا ضلع اس میں یونین کونسل پہ جائے گا؟ یہ ہے عوام کی شراکت داری ہے، اس کو اصل بنیادی بات یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ شراکت داری کرتے ہیں ڈیولپمنٹ کے کاموں میں، جو چھوٹے موٹے آپ کے اپنے مسائل ہیں، پھر جو یونین کونسل کے اندر ہیں، جو چیئرمین کے پاس مسالتی عدالت کے جو اختیارات ہیں، اس کے تحت جو ہے وہ عوامی شرکت ہوتی ہے۔ اب جو گزارش میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو 27 نومبر کو اور ایک ہی دفعہ سارے الیکشن میں ہونے چاہیے، اور میں ان کی بات کی تائید کرتا ہوں۔ یا تو یہ انتظام کریں کہ 32,000 جو ہے وہ پولیس جو ہے یا جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کو پورا کریں گے۔ 4,000 سے زیادہ ہمارے پولنگ اسٹیشن ہیں، 3,500 ہمارے پاس اسٹرینتھ ہے پولیس کی جو ہم اویلیبل کر سکتے، کیونکہ تھانہ خالی نہیں چھوڑ سکتے آپ۔ تو آپ کے پاس ایک آدمی نہیں ہے ڈنڈے والا جو ہے وہاں پر جو کھڑا ہوگا کہ جو کرے گا۔ اب یہ جو ضلع وائز ہے، یہ کل پھر آپ یونین کونسل وائز کرا لیں، گاؤں کے بنیاد پر کرا لیں، یہ کیا مذاق بنایا ہوا آپ نے؟ اس طرح کوئی الیکشن ہوتے ہیں؟ اور یہ جو ہے اگر تو چیف سیکرٹری صاحب نے یہ کیا ہے تو یہ الیکشن لاز کی خلاف ورزی ہے، یہ اختیار اس کا الیکشن کمیشن کا ہے، وہ نہیں کر سکتے یہ فیصلہ۔
और फिर अगर इलेक्शन कमीशन ने करना है तो उसको पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाना पड़ेगा। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात 2022 के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर DIG पुलिस मीरपुर, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर लीपा को नोटिस जारी करते हुए इलेक्शन कमीशन के रूबरू तलब कर लिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात 2022 के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर DIG पुलिस मीरपुर रीजन, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर लीपा को नोटिस जारी करते हुए इलेक्शन कमीशन के रूबरू तलब कर लिया, जबकि 4 असातिज़ा और 1 AEO के खिलाफ सेक्रेटरी तालीम की मुअत्तली की कार्रवाई करके इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट इरसाल करने की हिदायत की है। आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस मीरपुर रीजन को ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी करते हुए कहा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के सिलसिले में इलेक्शन शेड्यूल 14 अक्टूबर 2022 को जारी करते हुए आज़ाद जम्मू कश्मीर के तमाम मुलाजमीन की तकर्रुर और तबादलाजात पर पाबंदी आयद की थी। ताहम नागुज़ीर सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन की रजामंदी हासिल की जाएगी, लेकिन आपने मुतज़क्करा हुक्म को इलेक्शन कमीशन की तारीख इजरा से मनसूख कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने DIG मीरपुर रीजन को हिदायत की है कि 15 नवंबर 2022 को वक्त 12:30 दिन अरकान इलेक्शन कमीशन के रूबरू वजाहत पेश करें। बल्दियाती इंतखाबात का होना खुशाइंद है, अवाम जमात इस्लामी पर एतमाद करती है। बल्दियाती इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे, शेख अकीलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महरूम रही और ये मिलत भी जो है मुस्तकबिल की क़यादत से महरूम रही, और मैं समझता हूँ कि ये कौम और मुल्क का बड़ा नुकसान है कि उन्हें बासलाहियत VN वाली क़यादत जो है वो मैसर ना आ सकी। वो इन दो हवाले से है, बल्दियाती इलेक्शन का ना होना और उसके साथ साथ यूनियन के इंतखाबात ना होना, जिसकी बना पर कौम और मुल्क जो है वो नई क़यादत से, बासलाहियत क़यादत से जो है पोटेंशियल वाली क़यादत से महरूम रहा। इसलिए हम ये चाहेंगे कि आने वाला इलेक्शन जो है वो हर सूरत मुनक्कद होना चाहिए, और उसमें जमात इस्लामी ने बड़ी तादाद में नौजवानों को खड़ा किया है और बासलाहियत नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को जो है वो खड़ा किया है। और इंशाअल्लाह जो जमात इस्लामी का माजी है कि खिदमत का माजी जो है अगर किसी जमात का है तो वो जमात इस्लामी का है, और लोगों के दुख और दर्द में शिरकत का कोई किरदार है तो वो जमात इस्लामी का है। तो इंशाअल्लाह अगर लोगों ने इस हवाले से हम पर एतमाद किया तो हम उनके मसाइल और मामलात को उनकी दहलीज पर हल करेंगे, और दयानतदारी के साथ जो है और खुश असलूबी के साथ जो है वो करेंगे। न सिर्फ उनके मामलात को हल करेंगे बल्कि अपनी रियासत को एक नई क़यादत। सरदार तनवीर इलियास की गुड गवर्नेंस के हवाले से चंद इक़्तिदार के भूखे वज़ीर आज़म के खिलाफ धोखे से अदम एतमाद लाना चाहते हैं, जिनमें उनको नाकामी का सामना करना पड़ेगा। हल्का खावड़ा पसमानदा इलाका है। वज़ीर आज़म से अपील करता हूँ कि वो इस हल्के का दौरा करें। साबिक उम्मीदवार असम्बली मोहम्मद सईद मुगल की दुमेल न्यूज़ से गुफ्तगू। सरदार तनवीर इलियास, ये मेरे अंदाजे के मुताबिक गो मैं उसी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, PTI से मेरा ताल्लुक़ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सरदार इलियास ऐसे हलकों में जाए जहाँ पसमानदगी का ज़ोर है। और पसमानदगी किसने की? ये हमारे साहब का लतीफ़ अकबर और राजा कुजू, ये दोनों मसलर रहे, और इन्होंने हल्का खावड़ा का कोई भी बड़ा काम नहीं किया। मैंने 2 हाई स्कूल लिए, एक सिकंदर याद से के ज़माने में जब प्राइम मिनिस्टर था, और दूसरा ज़ुबैदा जलाल वज़ीर तालीम पाकिस्तान, आज भी वो PTI की रहनुमा है। उसने राड़ा के मकाम पर खड़े होकर ऐलान किया कि जी बच्चियों का स्कूल जो है मैं डोनेट करती हूँ, और उसने हमें वो स्कूल दिया। लेकिन बाद में इन्हीं लोगों ने जो है ना उसको रिजेक्ट करने की कोशिश की। फिर मैंने ज़ुबैदा जलाल से इस्लामाबाद जाकर कहा कि जी वो स्कूल नहीं हुआ। उसने फ़ोन किया, सिकंदर याद ने समरी बनाकर वो हमें दिए। मैंने बहुत सारे काम किए, लेकिन आज कोई वहाँ उसका पुरसान हाल नहीं है। उस हल्का खावड़ा नौजवान डिग्रियाँ जलाते हैं, अपने पढ़े लिखे नौजवान इस वक्त डिग्रियाँ जलाते हैं। पीछे की तो बात छोड़े, किस तरह पढ़े किस तरह नहीं पढ़े,
اور اتنے دور سے آ کر مظفر آباد میں تو نہیں پڑھائی ہو سکتی تھی. لیکن یہ ہے کہ اس حوالے سے میں آپ کے اینکر آپ کے ٹی وی اینکر کے ذریعے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ سردار تنویر الیاس فوری طور پر جو ہے نا ہمارے حلقے میں دورہ کرے. نواں گراں مرزا الیاس نے یونین کونسل سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لیا. علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے خدمت کرنا میرا فرض ہے. عوام کی خدمت کے لیے الیکشن لڑ رہا ہوں. مرزا الیاس کی دومیل نیوز کے نمائندے قمر عارف سے گفتگو. شخصیت ہمارے پروگرام کو جوائن کرنے جا رہی ہے، وہ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ناظرین، ہمارے پیچھے آپ کو ایک تصویر نظر آ رہی ہوگی جن کا علاقے میں ایک بہت بڑا نام تھا، چیئرمین مرزا عبدالواحد صاحب. ان کے فرزند بیٹے مرزا محمد الیاس صاحب بھی جو ہے یونین کونسل نواں گراں کی جو مسلم لیگ نون کی ٹکٹ سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. اس حوالے سے ان سے جانتے ہیں وہ کون سا مشن لے کے میدان میں اترے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب قمر عارف صاحب، خاور صاحب اور آپ کی تمام ٹیم کا میں انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے اپنا قیمتی ٹائم نکال کے مجھ سے انٹرویو لیا. تو آپ نے سوال کیا کہ آپ اپنا منشور بتائیں. میرے والد صاحب کا بھی منشور یہی تھا کہ علاقے کی تعمیر و ترقی، ٹھیک ہے، اور جس کی زندہ مثالیں جو آپ سب جانتے ہیں. میں نے پہلے بھی ایک انٹرویو میں بتایا ہے کہ جاتلا سے سکھچین پور تک سڑک، اس کے علاوہ گرلز ہائی اسکول، بوائز ہائی اسکول، مکتب اسکول، ڈسپینسریاں، یہ سارے کام اللہ کے فضل و کرم سے بحیثیت ممبر ضلع کونسل میرے والد صاحب نے پرائم منسٹر لیول کے لوگوں کو گھر میں بلا کے ان سے یہ کام کروائے ہیں. اور اب میں بھی اسی منشور کے تحت اس میدان میں آیا ہوں کہ اللہ کی رضا اور خدمت خلق. تو ہمارا صرف ایک ہی منشور ہے کہ علاقے کے کام اور علاقے کے کام. ہمارے قائد چودھری رخسار احمد صاحب، میں ان سے بھی بے حد متاثر ہوں کہ انہوں نے میرے کہنے پہ بہت کام کروائے ہیں، اور جو باقی کام رہ گئے ہیں وہ بھی انہوں نے منظور کروائے ہوئے ہیں. یہ جو اب سگراں سے سکھچین پور کی سڑک ہے یہ بھی چودھری رخسار صاحب نے منظور کروائی ہوئی ہے. یہ جو کوٹ والی جوئیاں سے بھینساں تک کی سڑک ہے وہ بھی منظور کروائی ہوئی ہے. لیکن دوسرے گروپ نے برسر اقتدار آتے ہی اس میں رکاوٹیں ڈالنی شروع کر دیں. اور چودھری صاحب کے پاس اگر کسی کو شک ہے تو میں وہ دکھا سکتا ہوں پروف بھی کہ چودھری صاحب نے کورٹ میں جا کے سٹے لی اور یہ کام منظور ہیں اور سٹل منظور رہیں گے. وادی نیلم میں کئی روز سے بارش اور بھلائی علاقوں میں برفباری کا سلسلہ جاری. حلمت، گریز، تاؤبٹ، رتی گلی سمیت دیگر علاقوں میں برفباری کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ. برفباری سے متعدد رابطہ سڑکیں بند، شہریوں کو پریشانی کا سامنا. آزاد کشمیر میں بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا. وادی نیلم میں کئی روز سے بارش اور بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری. شاردہ کے لواد، بالا گریز، ہلمت، شونٹر، تاؤبٹ، رتی گلی، جاگرا، پتلیاں اور بابون میں برف باری کے باعث ہر سو سفیدی چھا گئی، جبکہ سردی کی شدت میں اضافہ. برف باری سے متعدد رابطہ سڑکیں بند، شہریوں کو مشکلات کا سامنا. کئی علاقوں میں بجلی کے مواصلات کا نظام بھی متاثر. محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں اور برف باری کا سلسلہ چند روز تک جاری رہنے کا امکان ہے، جبکہ دارالحکومت مظفر آباد میں بھی ایک بار پھر سے بارش کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا. دومیل نیوز سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کیجیے دومیل نیوز مظفر آباد اور www.domailnews.com